والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، آج کا یہ مبارک دن اور یہ مبارک تقریب ہمارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کو لے کر آئی ہے. اس موقع پر ہم ہندوستان کی معروف و مشہور علمی درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تشریف لائے اپنے معزز مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور تہہ دل سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم یا ضیوفنا الکرام. اس مبارک موقع پر ہمارے دلوں میں خوشی کے جذبات میں جو تلاطم برپا ہے، ان کی ترجمانی الفاظ کے ذریعے کرنا اور خوشی و مسرت کے ان جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنانا میرے لیے بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے. اس موقع پر ہم انہی روایتی الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. شجر نے لہلہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو، شجر نے لہلہا کر اور ہوا نے چوم کر مجھ کو، تیری آمد کے افسانے سنائے جھوم کر مجھ کو. اور ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، تم جو آئے شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا. اور تم جو آئے ہو تو شکل در و دیوار ہے اور کتنی رنگین میری شام ہوئی جاتی ہے. میں اپنے سبھی مہمانان کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور استاذ محترم جناب حضرت مولانا سلمان نسیم ندوی، استاد تفسیر و ادب دارالعلوم ندوۃ العلماء کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور تہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں. اب میں بلا کسی تاخیر اس تقریب کے آغاز کے لیے درجہ حفظ کے طالب علم عزیزم محمد احسان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے اس تقریب کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. تلاوت کلام ربانی کے بعد میں دربار رسالت میں بلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جامعہ حاضہ کے طالب علم محمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دربار رسالت میں بلہائے عقیدت و محبت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہے بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار ہیرا میں کوئی ذات تیرا بھی نہ پہنچا سکا میں. نبی آپ جس دم تھے سوروں ہیرا میں کوئی ذات تیرا بھی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت سفر سے محبت نظر سے محبت مجھے آپ کے ہر پیر سے محبت ہر کلاس تیرا گزر سے محبت وہ ایمان شق القمر سے محبت یقن سے دہن سے نظر سے محبت نبوت کی جس نے گواہی دی آقا ہاں اس کو اسے اس حجر سے محبت یہ بے ڈنگ سی میری محبت کا تحفہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی رستہ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ابو بکر سامے رفیق سفر ہوں نہ عثمان و حیدر ہوں نہ میں عمر ہوں نہ طلحہ نہ
بیدا نہ محمود جانا معمو قتادہ نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. محترم حضرات، ہمارے لیے قابل صد افتخار اور باعث سعادت ہے کہ ہمارے درمیان دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تشریف لائے جناب مولانا سلمان نسیم ندوی تشریف رکھتے ہیں. جناب 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس میدان میں ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں اور اختصاص فی الدعوہ والتاریخ شعبے کی ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس میں ایک آپ کی تقریری صلاحیت بھی ہے. مولانا اردو عربی دونوں زبانوں میں تقریر کرنے پر یکساں قادر ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے جب 2012 میں یہاں جامعہ میں ایک سیمینار ہوا تھا اور مولانا کی تقریر ہم نے مسجد میں سنی تھی اردو میں. اس کے بعد ندوے میں بھی ہمیں یہ شرف حاصل رہا کہ جب جب مولانا نے خطبہ دیا ہمیں اپنے کانوں سے وہ خطبہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی. مولانا اس میدان میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. تدریس کے سلسلے میں مولانا کو طویل تجربہ حاصل ہے اور طلباء کی ذہنیت، کیا چیزیں ان کے لیے مفید ہیں، کیا مستقبل کی تعمیر میں وہ کیا باتیں ہیں جو ان کے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں، ان تمام باتوں پر مولانا گہری نظر رکھتے ہیں. اس لیے میں بصد خلوص و احترام مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب طلبہ جامعہ کو اور ہمیں اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی قیمتی باتوں اور مفید نصائح سے مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. جامعہ معین الدین چشتی
کہ قابل احترام ناظم صاحب اور اس جامعہ کے اساتذہ اور طلباء، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم ایک وفد کے ساتھ ایک تعلیمی، دعوتی اور تربیتی سفر پر ہیں۔ مناسب ہے کہ اس سفر کے مقصد اور اس کے غرض و غایت پر کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ دراصل دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام جب 1898 عیسوی میں ہوا تھا اور اس سے پہلے 1892 میں جب تحریک ندوہ کا قیام ہوا تھا، تو اس تحریک کے مقاصد میں جو متعدد مقاصد تھے، ان عظیم مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ تعلیم اور تربیت کے میدان میں ایک نئی پیش رفت ہو، ایک نیا تجربہ ہو، اور اس سے پہلے جو تعلیم و تربیت کا نظام اور نصاب رائج تھا اس سے ہٹ کر ایسا تجربہ کیا جائے جس تجربے کی روشنی میں جو طلباء فارغ ہوں وہ نہ صرف یہ کہ ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی بہتر ترجمانی کر سکیں، معاصر زبان میں اسلام کو پیش کر سکیں، دعوت کے کام کو لے کر آگے بڑھ سکیں، اور اسلام پر ہونے والے حملوں کا مسکت جواب دے سکیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے مابین جو اختلافات اور جو بہت ساری دشواریاں تھیں اور دوریاں تھیں، ان دوریوں کو کم کرنے میں تحریک ندوہ اور اس کا دارالعلوم اور اس کے فارغین ایک مؤثر اور نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے دارالعلوم کا قیام ہوا، اور اسی کے ساتھ اس کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی۔ نظام میں تبدیلی، نصاب میں تبدیلی، جو اس وقت جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا، لیکن الحمدللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے اس چیلنج کو فیس کیا اور ایک نصاب تیار کیا، اور گاہے بگاہے اپنے تعلیمی نصاب اور نظام کا وہ جائزہ لیتا رہا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی وہ بھی ہے کہ جب ندوۃ العلماء کے موجودہ ناظم حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی دامت برکاتہم نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اساتذہ اور ذمہ داروں سے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو فضیلت کا نظام ابھی تک چلا آ رہا تھا اور جس نظام کے تحت میں نے بھی پڑھا اور یہاں پر متعدد اساتذہ موجود ہیں جو اسی نظام کے فارغ ہیں، لیکن مشورے کے بعد جس میں سابق ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مشورہ بھی داخل تھا
تو ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا جس کے مطابق فضیلت کا جو پہلے 2 سال کا نظام تھا عالمیت کے بعد، جس میں حدیث کی اہم کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اور فنون کی اہم کتابیں جو الگ الگ تخصصات ہیں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اور 2 سال میں یہ نصاب تقسیم تھا، اس میں تھوڑی تبدیلی کی گئی، اور وہ تبدیلی یہ کی گئی کہ رابعہ کے بعد، عالمیت کے بعد 1 سال میں حدیث کی جو اہم کتابیں ہیں اور اسی طرح وہ کتابیں جو ایک دینی تعلیم کے لیے اور ایک مدرسے کی تعلیم کے لیے ضروری ہیں وہ پڑھا دی جائیں، اور اس کے بعد پھر 1 سال صرف ہر تخصص میں جو فنون کی کتابیں ہیں، اس فن کی جو کتابیں ہیں، جو بنیادی کتابیں ہیں، تفسیر کا تخصص اور اس کی اہم کتابیں، حدیث کا تخصص اور اس کی اہم کتابیں، اسی طرح فقہ ہے، اسی طرح ادب ہے اور تاریخ و دعویٰ، تو 1 سال کے لیے صرف انہی کتابوں پر فوکس کیا جائے، انہی کتابوں پر زور دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری تبدیلی یہ کی گئی کہ جو اس سے پہلے ابھی تک دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نظام میں داخل نہیں تھا، وہ یہ کہ ہر فن اور ہر اختصاص کے طلباء کو اس فن کے جو بنیادی مصادر اور مراجع ہیں ان پر ان کی نگاہ ہو۔ اس کے لیے 50 اہم ترین کتابیں جو ہر ایک فن سے متعلق تھیں، یعنی تفسیر اور حدیث اور فقہ، سب کے لیے الگ الگ 50 جو امہات مصادر ہیں، اساتذہ کے مشورے سے اور ایکسپرٹ اور ماہرین کے مشورے سے ان کا انتخاب کیا گیا، تو اور طلباء کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ سال میں ان 50 کتابوں کا ایک جائزہ لیں اور ہر ایک کتاب پر ایک مختصر نوٹ تحریر کریں، اور یہ کام وہ ایک مشرف کی نگرانی میں کریں۔ اور اس کے لیے ہمارے ندوی فضلاء کو حیرت ہوگی کہ یہ موقع ہم کو یا ان کو پہلے نہیں ملا، اس کے لیے ان کے گھنٹے خالی کیے گئے، یعنی یہ جو اختصاص کا درجہ ہے اس میں صرف درجے میں 4 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے جس میں اساتذہ آتے ہیں، 3 گھنٹے ان طلباء کو لائبریری میں گزارنا ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایک خاص لائبریری قائم کی گئی ہے کتب خانہ شبلی کے 4تھی منزل پر، اور ان میں ان کے جو بنیادی مصادر کی کتابیں ہیں وہ وہاں پر جمع ہیں۔ تو 1 گھنٹہ وہ ہے 45 منٹ کا، جو طلباء جس میں مراجع پر اپنا تبصرہ لکھتے ہیں، نوٹ لکھتے ہیں، اور پھر مشرف ان کے اس نوٹ کو دیکھتا ہے اور جو بھی مناسب مشورہ دیا جا سکتا ہے وہ مشرف دیتا ہے اور طلباء اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اسی طرح 2 گھنٹے ان کے خالی کیے گئے ہیں بحث و تحقیق کے نام پر، اور پچھلے سال تک یہ نظام تھا کہ ہر فن کے اختصاص کے طلباء کے لیے لازم تھا کہ وہ سال میں کم از کم 3 مقالے لکھیں۔ یہ میں یہاں جامعہ کے اساتذہ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ وہ واقف ہوں کہ یہاں پر جو طلباء آئے ہیں یہ اچانک کیا ہوا ندوے میں کہ یہ شروع ہو گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ چونکہ اس جامعہ کا دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ایک رشتہ ہے، ایک اٹوٹ رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے، تو وہ وہاں کی سرگرمیوں سے واقف ہوں جیسا کہ ہم یہاں پر آ کر یہاں کی سرگرمیوں سے واقف ہو رہے ہیں۔ تو پچھلے سال تک یہ تھا کہ یہ اختصاص کے طلباء سال میں کم از کم 3 مقالے لکھیں، ان کے لیے 2 گھنٹے ان کے خالی کیے گئے، اور ان 2 گھنٹوں میں ان کی حاضری لائبریری میں ہوتی ہے، لائبریری میں حاضر ہونا ہے ان کو۔ لیکن اس سال اس میں چونکہ یہ تجربے کے مرحلے میں ہے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہی ہوا ہے تعلیمی میدان میں تجربے کے لیے، ان کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے
تو اس سال اس میں تھوڑی تبدیلی کر کے یہ کیا گیا ہے کہ ایک مقالہ لکھیں، لیکن وہ مقالہ 150 سے کم صفحات پر مشتمل نہ ہو، اور اسی کے ساتھ جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اختصاص کے طلباء اسی وقت سالانہ امتحان دے سکیں گے جب وہ اختصاص کا مقالہ مکمل کر لیں گے۔ اور یہ جو 50 مراجع ہیں اس پر بھی نمبرات ہیں، 100 نمبر کا یہ پرچہ ہے، تو 50 مراجع ان کو اس پر تبصرہ لکھنا ہے، اس پر ان کو نمبر ملے گا۔ اور یہ جو مقالہ ہے اگر یہ مقالہ جمع نہیں کر سکے تو پھر وہ سالانہ امتحان میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کہ لوگ 10 20 سال گزر جاتے ہیں فراغت کے بعد، تب وہ مقالہ لکھنے کی نوبت آیا کرتی تھی، لیکن اب الحمدللہ یہ طلباء ایسے ہیں جو ان میں سے یہاں جو طلباء آئے ہیں آپ کے سامنے، یہ سب اپنے مراجع مکمل کر کے آئے ہیں تقریباً۔ ان میں شرط لگائی گئی تھی، میں نے شرط لگائی تھی کہ مراجع آپ مکمل کیجئے تب آپ کو اس سفر پر لے جایا جائے گا، اور مقالہ بھی ان کا تقریباً مکمل ہے۔ یہ مقالہ یہ جنوری کے مہینے میں ان کو جمع کرنا ہے 1 تاریخ کو، پھر اس کے بعد اس مقالے پر ایک مناقشہ ہوگا، جس طرح یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، مشرفین کی موجودگی میں اس پر مناقشہ ہوگا۔ تو یہ جو ایک چینجنگ آئی ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات، مثبت اثرات 2-3 سالوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور وہ مثبت اثرات یہ ہیں کہ وہی طلباء جو اس سے پہلے ہمیں ان سے بڑی شکایتیں رہا کرتی تھی، یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے سامنے نہیں کہنا چاہیے ہمیں، لیکن الحمدللہ ان کی تحریر میں، ان کے فوکس میں اور ان کے مطالعے میں اس 1 سال میں کافی حد تک امپروو اور ترقی نظر آتی ہے۔ اور وہی طالب علم اس سے پہلے جو اس کا انداز رہتا ہے لکھنے کا، پڑھنے کا، کسی مضمون کو پیش کرنے کا، اس 1 سال میں وہ سال مکمل ہونے تک اس کے اندر بہت کچھ تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی میں سے جو تبدیلیاں کی گئی اختصاص میں، اسی میں ایک پہلو اس کو بھی شامل کیا گیا کہ ان طلباء کو صرف ندوے کی 4 دیواری کے اندر نہ رکھا جائے، اور یقیناً یہ ندوے کا امتیاز ہے روز اول سے کہ ندوے میں جو ندوے کی 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے وہ اگرچہ اندر ہوتا ہے، لیکن اصلاً اس کی نظر، اس کی فکر، اس کا دماغ، اس کا دل پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہی ندوہ ہے اور یہی ندوی ثقافت ہے۔ ندوہ بیک وقت وہ ندوے میں رہتا ہے لیکن عالم عربی کی بات کرتا ہے، وہ ندوے میں رہتا ہے وہ ترکی کی بات کرتا ہے، وہ ندوے میں ہوتا ہے وہ مصر کی بات کرتا ہے، وہ شام اور عراق اور افغانستان کی بات کرتا ہے، وہ جاپان اور چین اور یورپ کے بارے میں اپنے بیلاگ تبصرے دیتا ہے، اور صحیح تبصرے دیتا ہے، اور بر وقت دیتا ہے، بر محل دیتا ہے۔ یہ ہے ندوی ثقافت۔ تو یہ تو ندوے کا امتیاز ہے۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ندوے کے موجودہ ذمہ داروں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ان طلباء کو فیلڈ میں بھی لے جایا جائے اور میدان میں اتارا جائے، اور وہ 2 طرح سے۔ ایک تو یہ کہ یہ طلباء ندوے میں ہوتے ہوئے اختصاص کے طلباء یہ دعوت کے کام سے اپنے پورے سال جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ جتنے طلباء یہاں پر موجود ہیں یہ سال بھر درس قرآن کے لیے گئے، یہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، یعنی ان پر لازمی ہے کہ وہ درس قرآن کے لیے جائیں۔ مساجد کا لکھنؤ میں انتخاب ہوا ہے اور یہ سب درس قرآن کے لیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دوسرے اختصاص کے بھی طلباء جو ان میں سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی درس قرآن کے لیے جاتے ہیں۔ یہ 3 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیام انسانیت کے لیے بھی جاتے ہیں، پیام انسانیت کے پروگراموں میں بھی جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تبلیغی جماعت کی طرح جاتے ہیں، لیکن انداز وہی ہوتا ہے، اور اس سے بہت سی چیزوں میں فرق کے ساتھ جو ایک تعلیم یافتہ جماعت کا منہج ہوتا ہے اسی طرح وہ دیہات میں بھی جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ عوام سے جوڑنے کا اور ماحول سے جوڑنے کا ایک اچھا قدم ندوے نے اٹھایا ہے جو 3 سال سے جاری ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی قدم تھا کہ ان طلباء کو ہندوستان میں
مختلف علاقوں سے باخبر کرایا جائے، وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت، وہاں کی تعلیمی سرگرمیاں، وہاں کی دعوتی سرگرمیاں، وہاں کے تاریخی آثار، ان سے ان کو واقف کرایا جائے، کیونکہ تجربہ بھی ایک علم ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے وَفِي التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنَفُ، کہ تجربات میں جو علم ہوتا ہے وہ علم کتابوں میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طلبہ آج یہاں پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے 3 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ پہلے سال میں طلبہ کے ایک وفد کو لے کر 35 لڑکوں کو لے کر میں پٹنہ گیا تھا۔ بہار کے پٹنہ کے آس پاس کے بہت سے علاقوں میں ان کو بڑا فائدہ پہنچا۔ پچھلے سال 23 لڑکوں کو لے کر میں علی گڑھ، دہلی اور آگرہ کے سفر پہ تھا، دہلی اور اس کے اطراف، اور الحمدللہ اس سال یہ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ان طلبہ کا انتخاب تھا، آج ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ وہ ایک خاکہ ہے، ایک ہلکی سی روشنی ہے جو اس سفر کا مقصد ہے اور غرض و غایت ہے۔ جہاں تک ہمارے وہ طلبہ جو یہاں پر عزیز ہیں اور اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کا ندوے سے ربط ہے، اور کل ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو ندوے پہنچیں گے، ان میں مختلف سطح کے طلبہ ہیں۔ ان میں وہ طلبہ بھی ہیں جو اونچے درجے کے ہیں اور وہ طلبہ بھی ہیں جو ابھی نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو ان مختلف سطحی طلبہ سے گفتگو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک بات صرف ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ علم کا مرکز ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس جامعہ کی نسبت جس شخصیت کی طرف ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ دعوت کی بھی نسبت ہے۔ یعنی اس جامعہ میں پڑھنے والوں کی ذمہ داری صرف علم کی بھی نہیں ہے اور صرف دعوت کی نہیں ہے، بلکہ دونوں کو جمع کرنا ہے، علم کو بھی اور دعوت کو بھی۔ اور اسی مناسبت سے میں ان طلبہ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو واقعہ قرآن میں مذکور ہے، اور اس واقعے میں دعوت بھی ہے اور علم بھی ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا ان کے سامنے کہ اس میں علم کا جادو نظر آتا ہے۔ یعنی دعوت کے لیے علم کا استعمال، دعوت کے لیے علم کا استعمال۔ یاد رکھیں، دعوت مقصد ہے اور علم وسیلہ ہے، علم ذریعہ ہے۔ دعوت کے لیے ہم پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اگر اس علم کا استعمال دعوت کے لیے نہیں ہے تو پھر علم برائے علم ہے۔ تو یہاں پر قرآن میں جو واقعہ ہے، ہمارے طلبہ جو ندوے سے آئے ہیں وہ واقف ہوں گے۔ میں ان طلبہ کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک بنی اسرائیل میں ایک بڑے ہی جلیل القدر اور اولو العزم نبی گزرے ہیں، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ان کا جو کمال تھا یہ تھا کہ اللہ نے ان کو معنوی اور مادی، ظاہری اور باطنی دونوں اقتدار ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روحانی اقتدار یہ تھا کہ وہ نبی تھے، اور نبی اپنے وقت کا سب سے برگزیدہ شخص ہوتا ہے، روحانیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اور ظاہری اقتدار اور مادی اقتدار اللہ نے ان کو یہ عطا کیا تھا کہ شجر، حجر، چرند، پرند سب پر اللہ نے ان کو ایک قوت عطا کی تھی، ایک اختیار عطا کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے قبضہ و اختیار میں اور ان کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ یہ ان کا مقام تھا۔ انہی کے زمانے میں ان کو ایک خبر ملی، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ان کو ایک خبر ملی، اور خبر کس نے دی؟ ان کے دربار کے ایک اہم نمائندہ ہدہد نے ان کو خبر سنائی کہ آپ کے سلطنت کے پڑوس میں ایک خاتون ملکہ ہے جو ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ شرک کرتی ہے۔ ظاہر ہے نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو زمین میں پھیلائے، اور جو اللہ کی وحدانیت سے گریز کرے یا اس پر نہ ہو تو ان کو دعوت دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا کہ ان خاتون ملکہ کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جائے۔ لیکن کیسے دعوت دی جائے؟ تو حضرت سلیمان نے ان کو ایک خط لکھا،
اور جب خط لکھا تو ان خاتون ملکہ نے جس کا نام بلقیس تھا، انہوں نے بھی جواباً ایک خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ خط و کتابت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ان خاتون ملکہ کو ایک جھٹکا دیا جائے اور ان کو دعوت انہی کے لیول سے دیا جائے۔ میں یہاں پر لانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی تاریخ و دعویٰ کے طلبہ کو بھی اس طرف میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ انہوں نے خط لکھا، انہوں نے خط کا جواب دیا؟ کیا یہ کافی نہیں ہوتا کہ حضرت سلیمان بنفس نفیس تشریف لے جاتے یا کسی اور نمائندے کو بھیج دیتے؟ لیکن نہیں، حضرت سلیمان نے چاہا کہ وہ جس مقام پر ہے اور جس مقام کی وجہ سے اس کو اپنے مقام پر غرور ہے اور اللہ کی وحدانیت سے وہ دور ہے، اسی لیول سے اس کی عقل کو، اس کے دماغ اور نفسیات کو چوٹ پہنچائی جائے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے تحت انہوں نے دربار میں، جس میں ہر طرح کے لوگ تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مشورہ رکھا، یہ تجویز رکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملکہ اور اس خاتون کا جو عرش ہے، یعنی تخت، سنگھاسن، جو طلبہ یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہندی سمجھتے ہوں گے تو وہ سمجھتے ہوں گے سنگھاسن کس کو کہتے ہیں، وہ عظیم الشان تخت جس پر اس دور کے بادشاہ اور تاجدار اور سلاطین اس پر متمکن ہوا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اور ہر بادشاہ کا اپنے لحاظ سے ایک ان کے تخت کا امتیاز ہوتا تھا۔ تو حضرت سلیمان نے دربار میں لوگوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ آنے والی ہے، یعنی وہ خاتون آنے والی ہے میرے پاس، لیکن قبل اس کے کہ وہ آئے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت میرے پاس پہنچ جائے۔ یہ تجویز رکھی انہوں نے۔ اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے کون عمل کرے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، لیکن وہ شخص انسان نہیں تھا، وہ شخص جنات تھا، جنات میں سے تھا۔ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگوں نے، ہمارے بچوں نے جن کا نام ضرور سنا ہوگا، اور ہر وہ جو عجیب و غریب چیز جو انسان نہیں کر سکتے وہ جنوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی یاد رہے کہ وہ کوئی معمولی جن نہیں تھا، وہ بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی دیو ہیکل، بڑا ہی شاطر اور ماہر اور چالاک، یعنی کہیے کہ جنوں کا سردار تھا وہ۔ اس نے کیا کہا؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے جو سب سے طاقتور تھا دربار میں موجود تھا، اور حضرت سلیمان کا وہ محکوم تھا اور وہ تابع دار تھا۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس کے عرش کو، اس کے تخت کو، اس کے سنگھاسن کو آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے، اور میں ایسا کر سکتا ہوں۔ وانی علیہ لقوی امین، میں ایسا کر سکتا ہوں اس لیے کہ مجھ میں یہ کیپیسٹی ہے۔ تو کیا کہا اس جن نے؟ ایک انسان کا جن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، انسان کی کیپیسٹی الگ ہے اور جن کی کیپیسٹی الگ ہے۔ ایک انسان جو کام 100 انسان 1000 انسان مل کر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک جن تنہا اس کو کر دے، اللہ نے اس کو ایسی خصوصیات دی ہیں، لیکن اس جن نے، جو جنوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا۔ لیکن شاید حضرت سلیمان کو اتنی دیری پسند نہیں تھی، دربار ختم ہونے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی ہو سکتا تھا، ہماری یہ مجلس ابھی 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی، تاریخ و دعویٰ کے طلبہ اطمینان رکھیں، پریشان ہیں، تو یہ مجلس بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تو دربار میں وقت لگ سکتا تھا، حضرت سلیمان کو شاید یہ منظور نہیں تھا، اور دربار کے لوگوں نے محسوس کیا۔ اب اس کے بعد جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اور اس شخص نے کیا کہا؟ وہ جن نہیں تھا، وہ انسان تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، کیا کہا میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے کتنی دیر میں لانے کا وعدہ کیا۔ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلک جھپکیں گے نہیں کہ میں لے آؤں گا۔ کلمح بالبصر، پلک جھپکنا آپ جانتے ہیں؟ پلک جھپکنا آپ جھپکا کر دیکھیے ذرا، ہر شخص اپنا پلک جھپکائے ذرا، کیسے جھپکایا ہم نے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اب ذرا دیکھیے، جن نے کہا کہ دربار کے ختم ہونے سے پہلے،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے. دوسرے نے کہا پلک جھپکنے سے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے بیان کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے. ایک ایک حرف پر ہمیں یقین ہے جو بیان کیا گیا ہے اس میں. کہا پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اب اگلی والی بات جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، کیا کیپیسٹی تھی اس کے پاس؟ کیا اس کے پاس کون سی صلاحیت تھی؟ کیا ان کے پاس بھوتوں کی صلاحیت تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی جنوں کی اور کوئی قسم، کیا کوئی اور مخلوق؟ نہیں. قرآن نے کہا، اور کیوں کہا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، یعنی یہ شخص جس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کا تخت لے آؤں گا، اس کی خوبی کیا تھی؟ اس کے پاس علم تھا. اس کے پاس علم تھا. وہاں کیا ہے؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں جو سب سے بڑا تھا، یہ اس کی کوالٹی تھی. اور یہاں کیا کوالٹی ہے کہ اس کے پاس علم تھا. اور وہ بھی علم کس چیز کا؟ کیمسٹری کا، بایولوجی کا، فزکس کا، سائنس کا. میں ان علوم کی ناقدری نہیں کر رہا ہوں، اور ندوہ اس کا نام نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب. ما هو الكتاب؟ کتاب کیا ہے؟ کتاب اس زمانے میں توریت، کتاب اس زمانے میں آسمانی دستور. اس کے پاس، جس کے پاس توریت کا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ جنوں کو رہنے دیجئے، میں اس کتاب کے علم کا وہ چمتکار دکھاؤں گا کہ پلک آپ جھپکیں گے نہیں کہ میں لے کر حاضر. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ آپ اس جامعہ میں ہیں اور یہاں یہ علم کا گہوارہ ہے، یہ دانشگاہ ہے، آپ علم سیکھنے آئے ہیں. یاد رکھیے آپ جو علم سیکھ رہے ہیں یہ میجک کر سکتا ہے، یہ جادو کر سکتا ہے، یہ چمتکار کر سکتا ہے، یہ پلک جھپکنے میں، پلک جھپکتے ہی انقلاب برپا کر سکتا ہے. اور پھر جبکہ آپ جامعہ معین الدین چشتی میں ہیں تو یہ علم دعوت کے میدان میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. اور اسی طرح انقلاب برپا کر سکتا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک فرد نے اپنے علم کے ذریعے یہ انقلاب برپا کیا. صرف کہا نہیں، اس نے تخت کو حاضر کیا، اور پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ اس تخت میں کچھ چینجنگ کرو تاکہ جب بلقیس آئے تو دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ وہ اچنبھے میں پڑ جائے، کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ کیا یہ تخت میرا ہی ہے یا کوئی کسی اور کا ہے. کچھ میرا لگتا ہے، کچھ میرا نہیں لگتا ہے. اور جب وہ کنفیوژن کا شکار ہوگی تو یہ پہلی چوٹ ہوگی اس کی سائیکولوجی پر، اس کی نفسیات پر. پھر جب آگے بات ہوگی دعوت کی تو وہ ڈھیر ہو جائے گی. یہ دعوت کا وہ طریقہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا، علم کی اونچائی سے اور دعوت کے فکر کی اس سچائی سے، یہی وہ پیغام ہے اس جامعہ کا جو ہمیں سیکھنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اخیر میں ہم حضرت مولانا کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں. اسی طرح اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میر کارواں حضرت ناظم جامعہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ظہری موقع حضرت مولانا سے استفادے کا ہمیں فراہم کیا. اب اسی پر بلکہ شعر کے ساتھ میں اس تقریب کا اختتام کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ